ایک ہی کہتی ہیں کہ قصر کا طریقہ کار بتا دیں، کہہ رہی مراد یہ ہے کہ کون سی نماز میں دوران سفر کمی ہوتی ہے جس کو قصر سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جو 4 فرض ہوتے ہیں انہیں بس آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے. قصر کا تصور ان 4 فرائض کے اندر ہوتا ہے، ظہر، عصر اور عشاء. ان کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی کسی اور چیز میں قصر نہیں ہے. مثلا فجر کے 2 ہی رہیں گے، مغرب کے 3 رہیں گے، وتر 3 ہی رہیں گے. اسی طرح سنن نوافل اگر پڑھنے کا موقع مل جائے اور آپ پڑھیں تو ان میں قصر نہیں ہے، ان کو پورا ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے قصر صرف 4 فرضوں کے اندر 2 رکعتیں کر کے پڑھنا اس کی پرمیشن ہوتی ہے، بلکہ یہ واجب ہوتا ہے، اسی کو کرنا ہوگا. یہ کہتی ہیں ایک لڑکی نے شرعی نکاح کیا، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ اور پھر اس نے بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی اس کو چھوڑ کر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ہو اور وہ کفو میں نکاح کرے، کفو کا مطلب ایسا لڑکا کہ جو اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے. اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، اچھا پیشہ ہے اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اپنا از خود نکاح شرعی طریقے سے کر سکتی ہے. لیکن یہ صرف شرعی حکم کے بیان تک ہے. ہم بچیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کی مرضی اور اجازت سے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح لڑکی کا از خود قدم اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب دار بات سمجھی جاتی ہے، اس کو شرافت اور شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے. اس لیے ایسا نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچی کرتی ہے تو بہرحال اس نکاح کو ویلڈ مانا جائے گا اگر وہ کفو میں کرے گی. اور اگر غیر کفو میں کیا ہے، چرسی موالی سے نکاح کر لیا، آوارہ لڑکے سے نکاح کر لیا جو خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر چاہے ایجاب و قبول ہو جائے، چاہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، غیر کفو میں لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے، چاہے ویڈیو بنی چاہے کچھ، کہ اس نے کفو میں نکاح کیا تھا یا غیر کفو میں. اگر غیر کفو میں تھا تو پھر تو نکاح نہیں ہوا. پھر اس نے بھاگ کر دوسرا نکاح کر لیا، وہ بھی دیکھا جائے گا کفو میں ہے کہ غیر کفو میں. غیر کفو میں وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس کا حکم شرع ہے. اور اگر پہلا ہی نکاح اس کا پہلے نکاح کفو کے اندر تھا تو بہرحال ہو گیا، چاہے ویڈیو بنتی نہ بنتی. اب اس نے دوسرا نکاح کیا تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں. کیونکہ نکاح پہ اگر نکاح ہوگا تو کسی کی منکوحہ ہے، اور اس حالت میں کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. جب نہیں ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ وہ گناہگار ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں والدین کو سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر لڑکی ایک اب ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، پہلی بات تو یہ کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، دین کے قریب بچوں کو لانا چاہیے. پہلے نہ ہم کسی چیز سے روکتے ٹوکتے ہیں، نہ ہم دین کے قریب لاتے ہیں. جب بچے اس طرح کے عملی قدم اٹھاتے ہیں تو پورا دین ہمیں یاد آ جاتا ہے. پھر ہر چیز کو دین کو ڈھال بنا کے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ دین کہاں تھا جو آپ ابھی بوقت ضرورت اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر وہ باز نہیں آتے. تو اس لیے پہلے سے ہی بچوں کی تربیت کریں. اور اگر آپ نے تربیت کی تھی نہیں مانے، یا بہرحال عدم تربیت کی بنا پر ایسا ہو گیا، تو پھر جہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو از خود آپ شادی کر دیں. پھر وہ خود اپنے انجام ویسے وہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں گھر سے بھاگ کے، تو اچھا ہے چلیں آپ اس کو عزت سے رخصت کر دیں، پھر وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن ہمارے ہاں کشمکش چلتی رہتی ہے. یہ والدین کہتے ہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور لڑکی کہتی ہے وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے، پورے معاشرے میں ایک تماشا بن جاتا ہے اور والدین کے سرشرم سے جھکتے ہیں. پھر بہت سے لوگ بہکاتے ہیں کہ تمہاری عزت کا معاملہ ہو گیا، قتل کرو، غیرت کے نام پہ قتل کرو، تبھی تمہاری عزت بنے گی، ورنہ پورے خاندان میں تھو ہوتی رہے گی. پھر وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اور خاندان کے ان فاسق اور فاجر اور بیوقوف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ قتل کا اقدام کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا بھی برباد کرتے ہیں. اب اگر خاندان والوں نے آپ کو بہادر اور ہیرو اور سلطان راہی کہہ بھی دیا، کون سا تمغہ مل گیا مجھے یہ بتائیے؟ آپ کو آخرت کے اندر کون سا آپ کو انعام مل جائے گا؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں. اس طرح کے جاہل خاندان والے ابھارتے ہیں لوگوں کو اور وہ قتل کروا دیتے ہیں اور سکون سے بیٹھ جائیں گے. خود اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح. اپنے گھروں کے اندر بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے کو اکساتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے سر شرم سے نہ جھکائیں. اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تکلیف میں زندگی گزار لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا کرے والدین کے، اور والدین آپ کی نیکیاں نکال کر اپنے نام اعمال میں ڈلوا رہے ہوں کیونکہ اس نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہمیں ذلیل کیا تھا، اور وہاں پہ خدا نخواستہ پھر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ زندگی کی آسائشیں اور تھوڑے بہت مزے سب ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے؟ نہ سسرال میں عزت ملتی ہے، نہ شوہر کی نگاہوں میں عزت ہوتی ہے. کچھ عرصے بعد جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شوہر کا دل بھر جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کے تانے دیتا ہے، تم اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی میری کیا ہوگی؟ جنہوں نے تجھے پال پوس کے جوان کیا تو اس کی نہیں ہو سکی تو میری کیا بنے گی؟ جب تو نے ان سے وفاداری نہیں کی تو مجھ سے کیا کرے گی؟
اور پھر ایسے لوگوں کو شکوک و شبہات سے میں نے خالی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز ہوتا ہے، پہلے موبائل پہ دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر ویڈیو چیٹنگ ہوتی ہے، پھر اپنی محبتیں جتائی جاتی ہیں، پھر اور خراب قسم کے کام ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ نکاح تک کی منزل طے ہوتی ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے بھاگ کے اس طرح کی، تو شوہر کو وسوسے ہوتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا، نامعلوم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر رہی ہو۔ یہ اس طرح کی زندگی اتنی خراب ہم نے دیکھی ہیں، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، سینکڑوں کیسز میرے موبائل میں بھرے پڑے اس طرح کے کیسز آپ دیکھیں۔ تو پھر یہ سمجھنا ہے کہ نارمل لائف گزار لے گی لڑکی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنی بچیاں ہمیں سن رہی ہے، خدا را یہ غلط قسم کے قدم اٹھا کر اپنے لیے آسائش اور سکون کی زندگی تلاش کرنے کے برے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ان کی تعبیرات کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اور ایک لمحے کے لیے آپ کو ناپسند آ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مان لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ رشتوں میں برکت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس طرف آپ مائل ہوں۔ یہ جو آوارہ گرد قسم کی لڑکیاں بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں، جیسے اب یہ بچی دیکھیں، ایک سے کیا اور پھر خود ہی بھاگ کے دوسرے سے کر لیا، یعنی اب اس کی کوئی زندگی ہے؟ آپ بتائیں، اس کی کوئی عزت اور ویلیو ہوگی؟ تو اس طرح سے کوئی ویلیو نہیں بنتی ہے آدمی کی، خاندان بھر میں تھوتو ہوتے رہے گا، مختصر سے زندگی، ساری زندگی لعنت ملامت، تھوتو، یہاں سے لعنت وہاں سے ملامت، اور مر گئے۔ کیا فائدہ ہوا اس زندگی کا؟ اس لیے پرسکون زندگی کی تلاش کے لیے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہوئے شرعی طریقے سے سارے معاملات کریں۔ یہ تھا کہ بچی نے کہا کہ مجھے حیض نہیں آ رہا، اس کی کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ الحمد شریف 7 مرتبہ، یہ ہر بیماری کے لیے ہے، اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کریں، اور وہ پانی شفا کی نیت سے پئیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ آخری کویسچن کہ درود اور استغفار اگر ہم کریں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو کیا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں، یہ دل میں نیت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو پہنچ جائے، انشاءاللہ پہنچے گا، ہوگا۔ اور لا ینصرون کا مطلب وہ مدد نہیں دیے جائیں گے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کسی نے اگر آپ کو بطور وظیفہ بتایا، مجھے تو لگتا ہے دشمنوں کے خلاف کوئی وظیفہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف پڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہو، اور یہ کسی نے اپنے پاس سے بنایا اور آپ کو دے دیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو آپ مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں، جو اچھے کلمات ہوتے ہیں ان کا نیگیٹو استعمال بعض اوقات خود آپ پر نیگیٹو ایفیکٹس ڈالے گا اور آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کتابیں نہ پڑھیں۔ ایک بہن نے آج مجھے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی، اس کے اندر بہت سارے وظیفے لکھے تو انہوں نے اپنا لیے۔ کتابوں میں ہزاروں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور ان کی فضیلتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے اگر یہ پڑھ لوں تو بس پوری دنیا کا حکمران تو میں ہی ہوں گا، پاکستان کی اگلی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے بھائی، اتنی آسانی سے ہر چیز وظیفوں سے حاصل ہو جاتی تو ہر شخص حاکم ہوتا، ہر شخص بادشاہ ہوتا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا حسن زن قائم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، فرض علوم ہم نے نہیں سیکھے ہوتے، ہزارہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ فوراً مجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ بھائی جان، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہر چیز کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر چیز کے فائدے حاصل ہونے لگ جائیں تو پھر تو آدمی کیوں نماز پڑھے گا؟ یعنی ایک عام سوچ یہ ہوگی پھر میں کیوں نماز پڑھوں، سارے فائدے تو مجھے حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت بھی کرے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا اس قسم کے وظائف نہ کیے جائیں۔